أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات. حضرات، کل جس مسئلے دی ابتدا کیتی ہے، جڑے صاحبان کل تشریف فرما ہیں انہوں کو یاد ہونے مسئلہ ہا یا علی مدد. آیا یا علی مدد آکھنا جائز ہے؟ کہ اگر جائز ہے تو پھر اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کیڑے طریق دے نال جائز ہو سکتا ہے تے کیڑے طریقے دے نال جائز نہیں ہو سکتا؟ عرض کیتا ہا اصلاً پہلے مسئلے دے وچ اختلاف ہے. بعض لوگ جو آکھ دے یا علی مدد آکھنا جائز ہی نہیں، بعض جائز قرار دیں دے. میں اپنا خیال، اپنا اندیا نظریہ پیش کیتا ہا کہ میں یا علی مدد آکھنا جائز سمجھتا ہاں، ناجائز نہیں سمجھتا. وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ اگر ناجائز ہوندا تو جت محمد و آل محمد علیہ السلام نے دیگر ناجائز امور کو واضح طور تے فرمایا تے منع کیتا، اتھ نہ دے یا علی مدد آکھن دے کولو بھی منع کیتا ہوندا اور فرمایا ہوندا کہ ایسا مت آکھ، لیکن منع نہیں فرمایا. نہیں فرمایا، معلوم ہوا کہ جائز ہے. لیکن اس دے جواز دی صورت کیڑی ہے؟ جائز جانن والے گروہ کتنے ہیں، فرقے کتنے ہیں؟ عرض کیتا ہا یا علی مدد کو شیعہ بھی جائز سمجھیں دے، یا علی مدد کو نصیریہ بھی جائز سمجھیں دے، یا علی مدد کو مفوضہ بھی جائز سمجھیں دے، یا علی مدد کو شیخیہ بھی جائز سمجھیں دے. لیکن شیعہ نقطہ نگاہ دے اعتبار دے لحاظ دے نال جس طریقے دے ہوتے نصیری جائز سمجھیں دے نو جائز نہیں، جی میں مفوضہ جائز سمجھیں دے او جائز نہیں.
جیویں شیخیہ جائز سمجھیں او جائز نہیں۔ نصیری چونکہ حضرت جناب امیر علیہ السلام دی ذات کو اللہ جان دے، خدا جان دے، اور عرض کیتا ہا کہ حضرت جناب امیر نہ اللہ ہن، نہ رسول ہن، نہ نبی ہن، بلکہ حضرت جناب امیر علیہ السلام امام اول ہن، امام برحق ہن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانشین اور خلیفہ بلا فصل، دنیا کائنات دے راہبر ہن، ہادی ہن، پیشوا ہن، لیکن اللہ رسول یا نبی نہیں۔ اس واسطے نصیریہ دا خیال غلط۔ مفوضہ دا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دی ذات نے اے عالم میں دنیا دا پیدا کرنا، رزق دیونا، اس نظام کو چلاونا، یہ سب محمد و آل محمد دے حوالے کر چھوڑے، انہوں دے سپرد کر چھوڑے، وہی چلا رہے ہیں، وہی پیدا کر رہے ہیں، وہی مار رہے ہیں، وہی جوا رہے ہیں۔ اور اس عقیدے دے متعلق خود محمد و آل محمد علیہ السلام نے فرمایا جیڑا شخص اے عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے۔ تے چونکہ مفوضہ جس ویلے اے اعتقاد رکھ دے ہن تو پھر انہوں نے مدد بھی علی علیہ السلام دے کولو اپنے اعتقاد دے مطابق مننی ہے۔ انہوں دا چونکہ عقیدہ غلط، اس واسطے انہوں دے عقیدے دے مطابق یا علی مدد آکھنا غلط۔ شیخیہ دے متعلق عرض کیتا ہا، شیخیہ ایک اور فرقہ جہڑے اس دے قائل کہ خدا دے جتنے کم ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام دے ہاتھ تے واقع ہوندے، خدا جو کچھ کریں دے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام دے ہتھوں کریں دے، طاقت خدا دی ہوندی ہے، اور ہاتھ محمد و آل محمد علیہ السلام دے اتے وہ کم کریں دیے تے عالم دنیا چل دے۔ اے بھی غلط، اس واسطے کہ اللہ دی ذات نے جی کل عرض کیتا ہا محمد و آل محمد علیہ السلام کو فاعل مختار بنایا ہے، ایویں فاعل مجبور نہیں، جیویں او مثالاں دیں دے کہ جیویں بھا دے وچ لوہا چا پاؤ تے وہ گرم ہو ویندا تے بس ساڑن لگ پوندا، ایویں ہار قدرت خدا اے نبی اور ولی دے ہاتھ دے اتے اے ایویں آویندی اور اثر کریندی۔ گویا نبی اور ولی اعلیٰ ہیں تے قدرت خدا کم کرنے والی ہے، اور اعلیٰ مجبور ہوندا ہے، فاعل مختار نہیں ہوندا۔ ایک لکھن والا قلم نال لکھ رہے، قلم مجبور ہے، مختار وہ بندہ ہے جڑا لکھدا پہ، قلم کو اس نے واسطہ بنایا ہوئے، قلم با اختیار نہیں۔ ایک چاقو دنال پھل کٹن والا یا کہیں جانور کو ذبح کرنے والا ذبح کر رہے، چاقو مجبور ہے، آلہ تے واسطہ ہے، جو اس چاقو نال کم کر رہے فاعل مختار او ہے۔ اس واسطے شیخیہ دا نظریہ بھی غلط، اور شیخیہ دے نظریے دے مطابق یا علی مدد آکھنا بھی غلط۔ یا علی مدد اگر آکھنا صحیح ہو سکتا ہے تو ایویں ہو سکتا ہے جیویں کی شیعہ دے عقیدے اور جیویں کے ائمہ خدا علیہ السلام نے مدد منگن دی تعلیم دیتی ہے۔ حضرات مشکل دنال کوئی ایسا بندہ ہو سی جڑا ائمہ خدا علیہ السلام دیاں دعائیں دی کولو روح شناس نہ ہوئے، ائمہ خدا علیہ السلام دا طریق، انہوں دا وطیرہ
اللہ دے کولو منگنا اور واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا دینا۔ معلوم ہویا کہ اللہ نے اے سب کچھ نظام اپنے ہاتھ چ رکھے، عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی اظہار دی خاطر انہوں دی شفاعت کو، انہوں دی سفارش کو وسیلہ بنائے۔ اے میں عرض کراں میرے کول اس ویلے حضرت امام رابع امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دی دعائیں دی کتاب ہے، اے صحیفہ کامل ہے۔ خوشا قسمت وہ لوگ جڑے اپنے امامہ دی دعائیں پڑھ دے ہیں تے وقت انہوں دے معنی سمجھ کے تے غور کریں دیں تے ہدایت حاصل کریں دیں۔ ساری کتاب کو پڑھو، مختلف قسم دیاں دعائیں، لیکن کئی جاد اتے بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے خطاب نبی پاک کو یا علی پاک کو کر کے تے کچھ نہیں منگیا، جو منگے خدا کو منگے۔ ہاں البتہ اے طرز دسے، طریقہ دسے کیویں منگو، چنانچہ ساری کتاب تو میں نہیں پیش کر سکتا، ایک دو چیزاں میں پیش کرنا چاہتا ہاں۔ ایک یاد ہوتے حضرت دعا منگدے منگدے اور فرمائندے بالمحمدیت الرفیع، سبحان اللہ، اللہم فإنی اتقرب الیک، اللہم فإنی اتقرب الیک بالمحمدیت الرفیع والعلویت البیضاء۔ اے پروردگار میں تیرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہاں، کہڑے طریق دے نال؟ بالمحمدیت الرفیع، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بلند عظمت اور شان دے ذریعہ، والعلویت البیضاء اور علی پاک دی بلند منزل اور بلند شان دے ذریعہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اے دعا منگدے ہوئے محمدیہ اور علویہ دا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بالمحمدیت الرفیع۔ محمدیت کیا؟ یعنی او منزل، او مرتبہ، او شان جو حضرت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہویا، میں اس کو وسیلہ بنے دے ہوئے پروردگار تیرے دربار دے وچ تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وبالعلویت البیضاء، اور جو شان جو منزل حضرت جناب امیر علی پاک کو حاصل ہوئی، میں اس کو واسطہ اور وسیلہ بنا کے اے پروردگار تیرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت دا اس طرز دے ہوتے اے دعائیں منگنا، اے کیوں؟ ساکو تو آکو تعلیم دیون دی خاطر۔ بے یاد ہوتے فرمائیں دین صلوات پڑھو۔ اللہم انی بذمت الاسلام اتوسل الیک وبحرمت القرآن اعتمد علیک وبمحمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استشفع لدیک۔ اے پروردگار میں اسلام نو تیرے دربار دیچ وسیلہ بنے دا، عزت قرآن دوتے میں اعتماد کریں دا ہاں، اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں تیرے دربار دے وچ اپنا سفارشی مقرر کروں، شفیع بنے دا۔ معلوم ہویا کہ شیعہ دا طریقہ یہ ہے
کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطہ دے کے اللہ دے دربار دے وچوں منگیا ونجے، اے ہے او طریقہ جس دے مطابق یا علی مدد آکھنا جائز۔ اس دے معنی ہے کہ اے مولا علی تو میری طرفوں اللہ دے دربار دے وچ میرا وسیلہ بن، واسطہ بن، میرا شفیع بن، میری دعا کو منظور کرا، میری حاجت کو پورا کر۔ اور یہ وہ طریقہ جو روز اول تو جاری، میں اس دوتے تھوڑی جیسی مزید روشنی پاونی ہے، لیکن اس سے کو قابل جیڑے لوگ آختے ہیں کہ یا علی مدد آکھنا ناجائز ہے، ذرا انہوں دے متعلق تعارض کرنا چاہتا ہاں۔ وہ جو آختے ہیں تو کیوں غلط رستہ اختیار کر رہے ہیں، تے غلطی انہوں دی کیا ہے؟ عمومی طور دے انہوں کو ایک کو آیت ملی ہوئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آختے ہیں بس جس ویلے بندہ جی آخدہ پہ پروردگارہ میں تیری عبادت کرے نا تے تیرے کولو ہی مدد منگدا، اور کہیں کولو مدد نہیں منگدا، اور کہیں دی عبادت نہیں کریں دا، تو معلوم ہوا کہ وقت یا علی مدد آکھنا بھی ناجائز ہے، یا محمد مصطفیٰ مدد آکھنا بھی ناجائز ہے، اور کہیں دی مدد منگنا بھی ناجائز ہے۔ لیکن انہوں دی نگاہ ایک طرف گئی ہے، دوسری طرف نہیں گئی۔ انہوں نے ایک آیت کو ڈٹھا ہے، دوسری آیات کو نہیں ڈٹھا۔ انہوں نے دنیا دو نگاہ نہیں کی تھی، فقط لفظ لے کے، اور انہوں نے فتویٰ صادر کر دیتا ہے جس دوتے عمومی طور دوتے سعودی حکومت کار بند ہے۔ انہوں نے خیال دے وچ اللہ تو علاوہ کئی طریقے دنال کئی کولو کوئی مدد گھرنی جائز کوئی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں بھائیو۔ کالی مرض کی تاہا حقیقت امرے ہے، بندہ اللہ دی مخلوق ہے، بندے کو اللہ دی ذات نے جس فعل دے اسباب دے چھوڑیں، اس فعل دے وچ انسان اون دے کولو مدد حاصل کر سکتے، تے جس امر دے اللہ دی ذات نے اسباب نہیں دیتے لیکن وہ دے سکتا ہے اپنی غیبی طاقت دے نال، اس چیز دے وچ انسان اللہ کو سوال کر سکتا ہے تے بندے کو امداد نہیں گر سکتا۔ عمومی میں مثالاں کل پیش کرتا رہ گیا، ایک مستری دی کولو مدد حاصل کیتی ویندی ہے دیوار بناون دے وچ، درزی دی مدد حاصل کرتے ہیں کپڑا سیون دے وچ، دھوبی دی مدد حاصل کرتے ہیں کپڑا دھوون دے وچ، ڈاکٹر دی مدد حاصل کرتے ہیں علاج دے وچ، ماسٹر اور معلم دی مدد حاصل کرتے ہیں تعلیم دے وچ۔ نظام عالم بغیر ایک دوسری دی مدد دے چلدا ہی نہیں۔ جے اگر ایویں مدد گھرنا اصلوں ناجائز ہوندی تا بندہ دنیا دوتے زندہ رہ سکدا ہی نہ۔ اے مدد جائز کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں کماں دے اسباب اللہ دی ذات نے بندہ کو دے چھوڑے تے بندہ کو طاقت دے چھوڑی، لیکن او کم جنہاں کماں دے وچ کہ اللہ دی ذات دی قدرت کار فرما ہوندی ہے، غائبانہ قدرت دے نال او کم انجام پذیر ہو سکتے ہیں، ویسے نہیں ہو سکتے، انہاں دے وچ اللہ دے کولو مدد حاصل کیتی ویندی ہے، دوسری کہیں کولو مدد حاصل کرنا جائز نہیں ہو۔ چنانچہ ایو آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دی تفسیر دے وچ حضرت علامہ شیخ الطائفہ ابو جعفر توسی محمد ابن حسن علیہ الرحمہ اپنی تفسیر التبیان دے وچ لکھ دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا معنی کیا ہے؟ معنی ہے نطلب منک الاعانۃ علی عبادتک، میں اے پروردگارہ تیرے کولو مدد منگدا ہاں تیری عبادت دے وچ، کیونکہ پہلے تذکرہ عبادت تو ہوئے ایاک نعبد، اے پروردگار میں تیری ہی عبادت کریندا ہاں۔ تو بندہ گویا
ہن اس مقام دے تے اپنی عاجزی دا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ عبادت بھی اگر میں پروردگار کر سکدا ہوں تاں کر سکدا ہوں جے تو میں کو توفیق دے واسطے میں تیری عبادت دے وچ تیرے کول مدد منگدا ہوں۔ ایویں صاحب مجموع البیان لکھ دیں استوفق اے پروردگار میں تیرے کولو توفیق منگدا ہوں عبادت دی۔ اس واسطے نستعین دا معنی ہے کہ اے پروردگار عبادت وچ توفیق میں تیرے دربار دے وچوں منگدا ہاں، عبادت دی توفیق ہور کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ توفیق نام ہے نیکی دے اسباب خیر دا مہیا کرنا غائبانہ طور پر، تو غائبانہ توفیقات سوائے خداوند عالم دی ذات دے دوسرا کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ این واسطے اللہ دے دربار دے وچوں جے اے دعا منگنی ہے تو توفیق دی منگنی ہے جی ہور کہیں کولو نہیں منگی جا سکتی۔ انہوں نے سمجھا کہ بس ہر گل دے وچ امداد خدا دے کولو گھنی ہے ہور کہیں کولو نہیں گھنی، حالانکہ دوسرے آیات کثرت نال یہ دس رہے ہیں کہ نہیں دوسرے امور دے وچ مخلوق بھی عبادت کر سکتی اعانت کر سکتی ہے تے مدد کر سکتی ہے۔ چنانچہ قدرت نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اے لوگو اگر تساں اللہ دی مدد کرے سو تو اللہ تہاڈی مدد کرے سی۔ معلوم ہوا بندے بھی کوئی مدد اللہ دی کر سکتے تو وہ کیا مدد ہے؟ دین خداوند عالم دی مدد اللہ دی مدد ہے، نبی پاک دی مدد اللہ دی مدد ہے، امام پاک دی مدد اللہ دی مدد ہے۔ تے بندے دین دی مدد کر سکتے ہیں، نبی پاک دی مدد کر سکتے ہیں، امام پاک دی مدد کر سکتے ہیں، نیکی دی وچ ایک دوسرے دی مدد کر سکتے ہیں۔ قدرت نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے وچ ایک دوسرے دا تعاون حاصل کرو، ایک دوسرے دی امداد کرو۔ معلوم ہوا بندہ امداد کر سکتا ہے۔ جا فرمایا وَلَقَدْ يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ دی مدد کرے گا۔ اور حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وچ میدان غدیر خم دے جے ویلے حضرت جناب امیر دا دست مبارک پکڑ کے اور اعلان فرمایا تے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جیندا میں مولا ہاں اوندا علی مولا ہے۔ اون تو بعد حضرت نے دعا منگی، فرمایا اللہم والمن والا ہو معادمن عادا، اے پروردگار تو اون دے نال دوستی رکھ جو علی نال دوستی رکھے، اور اون دے نال دشمنی رکھ جو علی نال دشمنی رکھے۔ وانصر من نصر واخذل من خذل، اے پروردگار تو اون دی مدد کر جو علی دی مدد کرے، اور ان دی مدد چھوڑ دے جو علی دی مدد نہ کرے۔ وہ بندہ معمور ہے امام دی مدد کرے، نبی دی مدد کرے، تے اگر مدد کر ہی نہیں سکتا تو وقت معمور ہو ہی نہیں سکتا۔ مدد کر سکتے اس طریق دنال جتنی توفیق خداوند عالم دی ذات نے دے رکھی ہے۔ ہاں مگر او امور کہ جنہوں دے وچ توفیق خداوند عالم دی ذات دے قدرت خاصہ دے نال وابستہ انہوں دے متعلق اگر دعا ہونی ہے تو خداوند عالم دی ذات دے کول ہونی ہے۔ ایک بندہ جس دا رزق کم ہے او رزق دی وسعت دی دعا منگ دے، خدا کول منگنی ہے، اس واسطے کہ خداوند عالم دی ذات ہے جو کہ اسباب وسعت رزق پیدا کرنے والی ہے۔ اور اس دعا دے وچ پھر اس نے محمد و آل محمد علیہ السلام دی عظمت دا واسطہ دیونے، اور پھر اس دعا نے زیادہ مستجاب ہوں گے۔ اگر بندے مدد نہ کر سکتے ہوں دے، میدان کربلا دے وچ حضرت جناب امام حسین علیہ السلام اس واسطہ نہ فرماوے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے مدد کرنے والا جو ساری مدد کرے، کوئی ہے ساری فریاد تے پہنچن والا جو آوے ساری امداد کرے۔
حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ، کوئی ہے جڑا آوے رسول زادیاں اور رسول دی آل پاک دے مستورات دی حفاظت کرے، انہاں دے دشمنوں کو انہاں دی اذیت دے کولو دور کرے اور انہاں کو دشمنوں دے ایذا دے کولو محفوظ رکھے۔ حضرت جناب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ فرمایا۔ بھائیو، مدد بندہ بھی کر سکتا ہے لیکن اس حد تک جس حد تک کہ بندے کو اللہ دی ذات نے اس دوتے قادر کیتا ہوئے، جو کچھ کئی کول ہوندے اون دے ذریعہ مدد کر سکدے تے او شے اون دے کولو حاصل کیتی جا سکدی ہے۔ میں مثال نال کراں، ایک بازار دی دکان دے تو بازاری حاصل کیتی جا سکدی ہے، ایک اتار دی دکان دے تو عطر حاصل کیتا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس دے کول بازاری یہ کپڑا ہے پارچات ہیں، اون دے کول عطریات ہیں۔ ایک ڈاکٹر دی دکان دے تو دوا حاصل کیتی جا سکتی ہے کیونکہ اون دے کول موجود ہے۔ تے جے اگر بازار دی دکان دے ونج کے تے بندہ عطر منگے، وہ اکسی میاں میرے کول عطر کائی نہیں، دوا منگے وہ اکسی میاں ڈاکٹر کول ونج، ڈاکٹر کول ونج کے آکھے جی صاحب میں کو ایک 10 گز کیٹی دا کپڑا دے دو، وہ اکسی خدا دے بندے بازار کول ونج، یہ شے اتھا ملدی ہے میرے کول نہیں۔ جو شے جائے کول ہوندی ہے او شے ان دے کول مل سکدی ہے، جو جائے دے کول نہیں او نہیں مل سکتی۔ اور آیا محمد و آل محمد علیہ السلام کو خداوند عالم دی ذات نے ساڑھے سارے حاجات دے پورا کرن دوتے قادر کر چھوڑے اور یہ نظام سارا انہوں نے حوالے کر چھوڑے۔ کہیں کو اگر پتر دی ضرورت ہے تو انہوں نے کولو منگے، کہیں کو اگر رزق دی ضرورت ہے تو انہوں نے کولو منگے، کوئی بیمار ہے تو انہوں نے کولو شفا منگے۔ اے نظام ایویں گویا اللہ دی ذات نے مقرر کر چھوڑے۔ یہ اگر ایسا ہے تو یہ ہے مفوضہ دا عقیدہ، یہ گل مفوضہ آکھ دین۔ اور اس کے متعلق ائمہ خدا علیہ السلام نے فرمایا من قال بالتفویض فهو مشرک والقائل بالتفویض فهو مشرک، جو شخص تفویض دا قائل ہے، اس امر دا قائل ہے کہ یہ نظام سارا محمد و آل محمد دے سپرد کیتا گیا ہے، او مشرک ہے۔ نہیں بھائیو، ایویں نہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام دی عظمت دا واسطہ دے کے دعا منگی ونجے تے مستجاب ہوندی ہے۔ میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہاں، تلوات پڑھو۔ ساڑھے منقولات کیا سبق دینے؟ اکمال الدین کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ مصنف، وہ کتاب دے وچ روایت کریں دن عبداللہ ابن عباس راوین، عبداللہ ابن عباس بیان کریں دن کہ ایک مرتبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک فرشتہ اللہ دی ذات نے پیدا کی، ایک فرشتہ ہے اللہ دی ذات نے جس کو خلق فرمایا، ان دی حیت کیسی؟ لکھا کہ 16,000 پر اللہ دی ذات نے ان کو عطا کی تھی، 16,000 پر، تے ہر دو پراں دے وچ اتنا فاصلہ جتنا کہ زمین و آسمان دے درمیان فاصلہ ہے۔ 16,000 پر، ہر دو پراں دے وچ اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان دے، تو گویا 16,000 زمین و آسمان ایویں اتے تلے قائم ہوئے تے جتنی بلندی ہو سی، او فرشتہ اتنی حیت دا 16,000 ہوں دے پر اللہ دی ذات نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے تے قادر جو ہے، اس نے اس حیت تے فرشتہ پیدا کیتا۔ اس فرشتے نے ایک مرتبہ اپنے خیال دے وچ تصور کیتا، افوق ربنا، رب کیا اساڈے رب دے کولو اچا بھی کوئی اور رب ہے؟
جڑا سب ساڈے رب دے کول بھی بڑی شان ہوے، ایک خیال اوندا کرنا اللہ دی ذات کو پسند نہ آیا۔ اللہ دی ذات نے اس دے 16,000 دی بجائے 32,000 پر بڑا چھوڑے، دوہرے کر چھوڑے۔ 32,000 اسے حیات پر دے کے قدرت نے فرمایا کہ اے فرشتہ پرواز کر، اڑ۔ فضا دے وچ فرشتے نے اڑنا شروع کیتا، 32,000 پراں دی طاقت دے نال اڑدا پے، اڑدا رہا اڑدا رہا اڑدا رہا، 500 سال تک اڑدا رہا۔ 500 سال گزرن تو بعد وہ آ تھکا۔ جس ویلے تھکا تے قدرت نے محسوس کیتا کہ ہن اے تھک گئے، قدرت فرمایا فرشتہ اد الی مکانک، اپنے مکان دی طرف لوٹ ون، اے تو 500 سال اڈے لیکن تو میرے عرش دے ایک پائے دے سرے تک اجڑ نہیں پہنچے۔ میری قدرت دیکھو کیا معلوم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ فرشتہ مڑ کے اپنے مکان تے آ گیا، اللہ دی ذات نے اس کو سزا دے دیتی، اون دے پر سلب ہو گئے، اون دی منزل جو فرشتے دے وچ مقرر آئی او سلب ہو گئی۔ فرشتہ بیچارہ غم زدہ ہو کے اور ایک جیویں کہ سزا یافتہ ہوندا ہے، سزا پا کے بہ گیا، بیٹھا رہ گیا، جس جاتے ہاں اپنی زندگی گزرندہ رہ گیا، زمانے تے زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، تا آنکے 3 شعبان او تاریخ جس تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے، او تاریخ آئی حضرت امام حسین علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی۔ ولادت ہوئی، قدرت نے جہنم دے داروغے کو حکم دیتا ہے، مالک داروغے جہنم، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے وچ شہزادہ پیدا ہوئے، اون دی خوشی دے وچ اج میرا حکم ہے تو جہنم دی باہ کو گل کر دے۔ اور رضوان خازن جنت کو حکم ہوا، اے جنت دے داروغہ جنت کو اج خوب سجا، اس واسطے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ دے گھر شہزادہ پیدا ہوئے۔ جنتی حوروں کو حکم ہوا اج جتنا فاخرہ لباس پا سکتی ہو اور جس قدر تسا اپنی زیب و زینت دا اظہار کر سکتی ہو کرو، کیونکہ محمد مصطفیٰ دے گھر آج فرزند پیدا ہوئے۔ پھر قدرت نے حضرت جبرائیل امین کو بلایا، بلا کے فرمایا اے جبرائیل، روایت مضمون ہے، اے جبرائیل 1000 قبیل فرشتے دی نال گھن، تے 1000 قبیل دے وچوں ایک قبیل دی تعداد کتنی ہوندی؟ 10,000۔ جنہیں ہوندے نا ایک برگیڈ ہوندا ہے تے کوئی یونٹ ہوندی ہے تو کوئی کیا ہوندا ہے فوجاں دے وچ انہاں دی نفریاں مقرر ہوندی ہیں، تو قبیل دے متعلق لکھیا کہ قبیل ہوندی ہے 10,000 دی، اور فرمایا کہ 1000 قبیل فرشتے دی نال گن۔ ایسے فرشتے جڑے ابلک گھوڑے تے سوار ہوون، انہاں گھوڑے دیا زینہ اور لگام نہایت سجائے گئے ہوون، موتی اور یاقوت دیا زینہ انہاں تے کبے انہاں تے رکھے ہوون، او انہاں گھوڑے تے سوار ہوون، اور نال او فرشتے جنہاں کو روحانیین سدے ویندے انہاں کو بھی نال گن، انہاں دے ہتھاں دے وچ نور دے طبق ہوون، اور بڑی شان و شوکت دے نال ونج کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انہوں نے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی مبارکباد دی بجا لیا۔ یا علی یا علی۔ جبرائیل اس شان دے نال بھئی دیکھو جتنی کہیں دی طاقت ہوندی ہے اتنا ہی شان دا مظاہرہ ہوندا ہے۔
ایک غریب بندہ جی اگر کئی پاس مبارکبادی دے واسطے ویسی تو وہ اپنی شان دے مطابق، تے ایک امیر ویسی وہ اپنی شان دے مطابق، ایک نواب ویسی وہ اپنی شان دے مطابق، ایک بادشاہ ویسی وہ اپنی شان دے مطابق، تے شہنشاہ ویسی تو وہ اپنی شان دے مطابق۔ اللہ دی ذات نے حضرت جبرائیل امین کو اس شان دے مطابق حکم دیتا، جاؤ وہاں کی مبارکبادی کرو۔ جبرائیل امین نے حکم دے مطابق وہ فرشتے تیار کیتے اور ایک جشن بہت بڑا، ایک جلوس نکھتا، وہ جلوس ویندا پیا ہا، چلدا 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 آ گزرا اتوں جتنا او فرشتہ پیا ہا جس فرشتے اتنے عتاب نازل ہوا۔ وہ فرشتے کا نام لکھے دردائیل۔ دردائیل بیٹھا ہا، اس نے تک کیا بہت بڑا جلوس ہے، بہت بڑا اہتمام ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں۔ اس نے جبرائیل امین کو خطاب کر کے عرض کیتا، اے جبرائیل ما حاضر لیلۃ فی السماء، اے اج کئی رات آسمان دے وچ اقامت القیامت والا اہل دنیا، کیا اہل دنیا دے قیامت قائم ہو گئی ہے، یہ حل چل مچ گئی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیتا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ دی ذات نے فرزند عطا کیتے، اس فرزند دی مبارک دے واسطے میں کو حکم ہوئے میں ویندا پیا۔ پھر نال جبرائیل امین کو اللہ دی ذات نے یہ حکم بھی دیتا کہ جس ویلے مبارک دے چک سے اون ویلے نبی محمد مصطفیٰ کو یہ بھی اطلاع دے دیں کہ اس فرزند کو تہاڈی امت نے بے گناہ ذبح کر دے، قتل کر دے۔ اس حکم کو لے کے جبرائیل آج گزرا دردائیل نکولو، دردائیل کو پتہ چلیا کہ جبرائیل مبارکبادی دے واسطے پہ ویندن۔ دردائیل نے بڑی ہی عاجزانہ طور دے اتے جبرائیل دی خدمت عرض کیتا، اے جبرائیل تے کو واسطہ ہے اون ذات پاک دا جس نے تے کو بھی پیدا کیتا ہے تے میں کو بھی پیدا کیتا ہے۔ جس ویلے ویسے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار دے وچ وان کی مبارک دے سے میرا بھی سلام چاہ عرض کریں اور اے چاہ عرض کریں کہ دردائیل آخدہ ہا واسطہ اے نبی محمد مصطفیٰ تے کو این فرزند جڑا اج پیدا ہوئے، میرے متعلق اللہ دے دربار دے بھی سوال کرو، اللہ دی ذات میرے قصور کو معاف کرے، میرے پر لوٹا دے وے، میں کو میری او منزل حاصل ہو ونجے جیڑی فرشتے دے وچ حاصل آئی۔ جبرائیل امین دردائیل دے پیغام لے کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت وچ پہنچے، مبارکبادی دی فرائض انجام دیتے۔ مبارک تو بعد جبرائیل امین نے ایک خبر بھی دسی کہ قدرت کی طرفوں اے ارشاد جو ہے کہ اے میرے حبیب، اے فرزند ارجمند، اے وڈے شانہ والا بے شک پیدا ہوئے کہ مقام مبارکبادی دے، لیکن اس فرزند کو تہاڈی امت نے شہید کر دے، قتل کر دے۔ اور ایک خبر حکم ہے کہ اس فرزندی والدہ کو بھی پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جے ویلے ایک خبر سنی ڈاڈا غم لائق ہویا، حضرت جناب سید خاتون تک پہنچائی گئی۔ بی بی پاک نے روایت میں الفاظ نے بی بی پاک فرمایا، یا لیتنی لم الد ہو، ہائے ایو جیسا فرزند تو میں نہ جاواں ہا جیڑا بے گناہ قتل ہو سی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچڑا زہرا شہید تے اے فرزند ضرور ہو سی، لیکن اون وقت تک اے شہید نہ ہو سی تے قتل نہ ہو سی جے وقت تک کہ ایدی سلب دے وچوں ایک امام ایسا پیدا نہ ہو سی جے امام دی اولاد دے وچوں اگو 12 دی تعداد امامہ دی پوری ہو سی۔ جس ویلے اے خبر حضرت جناب سید خاتون کو ملی
کہ اس فرزند دی پشت وچوں امامت جاری ہونے والی ہے، اور امام جس دی اولاد دے وچوں وقت اگو امام ہونے ہیں وہ جس وقت تک پیدا نہ ہو سی اون وقت تک اس امام نے شہید نہیں ہونا۔ جناب سیدہ خاتون خاموش ہو گئے۔ جبرائیل امین نے مبارکبادی تو بعد دردائیل دا واقعہ بیان کیتا۔ حضرت ایک فرشتہ جنہا نام دردائیل ہے، اس نے میں کو اے پیغام دے کے بھیجا تے واسطہ دیتا اس بچے دی عظمت دا کہ میری سزا دور ہو ونجے اور میرا قصور معاف ہو ونجے۔ پیغام دا پہنچنا روایت دا مضمون ہے، حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستہائے دعا بلند کی تھے، فرمایا اللہم اے میرے پروردگار، اگر تیرے دربار دے وچ حسین ابن علی اور حسین ابن فاطمہ دی کوئی شان ہے تو دردائل دی خطا معاف کر دو، دردائل دی خطا معاف کر دو۔ چنانچہ حضرت دا سوال کرنا بچے دا واسطہ دے کے، حضرت امام حسین علیہ السلام دا واسطہ دے کے دعا کرنا، دعا مستجاب ہوئی۔ فرشتے دے پر صحیح سالم اس کو مل گئے اور فرشتہ میں ہار پرواز کر کے اپنی منزل دوتے پہنچ گیا اور اس کو او مقام وقت حاصل ہو گیا جیڑا مقام اس کو پہلے حاصل ہے۔ اے روایات ہیں جیڑے دسیندے ہیں کہ ای طریقے دنال ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں مدد حاصل کیتی ویندی ہے، جو فرشتے نے بھی حاصل کی تھی، جو انبیاء نے بھی حاصل کی تھی۔ روایت وارد ہوندا کہ حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں ترک اولا ہویا ہا، حضرت آدم نے محمد و آل محمد علیہ السلام دا واسطہ دیتا ہا، دعا منگی آئی اور حضرت آدم دا او قصور معاف ہویا ہا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جے بھنور دے وچ آئی آئی، حضرت نوح نے محمد و آل محمد علیہ السلام دا واسطہ دے کے دعا منگی آئی، کشتی پار لگی آئی۔ اللہ حضر قیاس انبیاء دوتے جے ویلے کوئی مشکل بندی رہ گئی، محمد و آل محمد علیہ السلام دی عظمت دا واسطہ دے کے دعا منگتے رہ گئے اور دعائیں مستجاب ہونیاں رہ گئیاں۔ بھائیو اے طریقہ ہے شیعہ دا جو مدد منگن دا، اس طریق دے مطابق یا علی مدد آکھنا جائز، اور پھر نال ایک یا علی مدد انسان جس ویلے آکھے علی دا نام زبان دوتے آویندے، علی دا ذکر ہوویندے۔ روایت وارد ہویا ذکر علی عبادہ، علی دا ذکر ہے عبادہ، اس واسطے یا علی مدد آکھن دے نال عبادت دا ثواب بھی حاصل ہو ویندے۔ ہاں مگر یاد رکھو ایویں نہیں کہ شریعت دے روح دے لحاظ دے نال جویں ساڈا رواج ہے حکم وارد ہوئے ہوئے کہ جس ویلے ملو تے آکھو یا علی مدد تے اگو دوسرا آکھے پیر مولا علی مدد، ایویں حکم کوئی نہیں۔ سلام دا حکم ہے لیکن جویں ساڈا رواج ہے ایویں حکم کوئی نہیں، حکم بھی کوئی نہیں تے منع بھی کوئی نہیں۔ گل کو سمجھ رہے، حکم بھی کوئی نہیں تے منع بھی کوئی نہیں۔ اور چونکہ انسان اگر صحیح العقیدہ ہوئے تے مدد اس نے اس طریقے دے نال ہی منگنی ہے جو کہ محمد و آل محمد علیہ السلام دی تعلیم دے مطابق ہے، اتے نال حضرت جناب امیر علیہ السلام دا ذکر بھی ہو وینا ہے، اس واسطے ناجائز نہیں بلکہ ثواب دا باعث ہونا ہے۔ اس واسطے جو طریقہ نصیریہ نے اپنایا ہوئے او غلط، جو مفوضہ نے اپنایا ہوئے او غلط، جو شیخیہ نے اپنایا ہوئے او غلط۔ طریقہ صحیح او ہے جو کہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے خود سکھائے اور ائمہ خدا علیہ السلام دی دعائیں دی جا بجا موجود ہے۔ ہاں بھائیو بس آج یا علی مدد دے متعلق میرے خیال دے وچ ایک حد تک وضاحت ہو گئی۔ کل انشاءاللہ دوسرا مسئلہ چلے سوں۔ ہون ذرا آ ونجو میدان کربلا۔ آج دوسری ماہ محرم ہے، امام مظلوم دوسری کو وچ میدان کربلا دے پہنچے۔ امام نے دوسری کو ون کے ڈیرے کربلا دے وچ لائن
لیکن مقام افسوس یہ ہے جیویں جیویں دن گزرتے رہ گئے امام دے مارن والے تا آندے رہ گئے لیکن مدد کرنے والے کوئی نہیں ہے جیویں دن گزردا ہاں کئی پاسوں 10,000 دا لچھپ جتھا پہ آندا ہے کئی پاسوں 15,000 دا کئی پاسوں 5,000 دا کئی پاسوں کم کئی پاسوں زیادہ تے پوچھ ہوئے ہاں مستورات پوچھے نا یہ کیا ساڑی مدد واسطے پہ آندے یا ساڑے مارن والے ہیں تے جواب یوں ملے ہاں مارن والے ہیں میں پوچھنا ہوں انہاں مستورات دے دل لے ہوتے کس قدر خوف تاری ہونا ہو سی کہ جو آندھے مارن والے جو آندھے مارن والے نقشہ ایک مرتبہ ایک ڈٹھا جو بنا کے کربلا دے وچوں لوگوں نے بھیجا درمیان دے چھوٹا جیسا ایک قافلے جس سے تھوڑے جیسے خیمے نے لگے ہوئے گرد گرد جس حد تک نگاہ ویندی ہے تمام فوجیں حتیٰ کہ 10ویں ماہ محرم دی آئی 10ویں آئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنس کو اللہ دے دربار دے وچ پیش کرنا شروع کیتا قربانیاں شروع ہوئیں تا آکے او وقت آ گیا جیلے امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے نہ عباس رہ گیا نہ اکبر رہ گیا نہ قاسم رہ گیا نہ مسلم رہ گیا نہ زہیر رہ گیا نہ بلال رہ گیا امام تنہا رہ گئے تاریخ لکھ دی ہے امام نے میدان دے وچ کھلو کے ایک نگاہ کی دیئے اپنے بھراواں دے خیمے دی طرف خیمے خالی نظر آئے وقت نگاہ کی دیئے حضرت عقیل دی اولاد دے خیمے دی طرف خیمے خالی نظر آئے وقت نگاہ کی دیئے اصحاب دے خیمے دی طرف خیمے خالی نظر آئے حضرت دی زبان دوتے آئے لا حول ولا قوت الا باللہ اوہلے حضرت نے استغاثہ کی تھے جس کو میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا بیان کرن والے نے بیان کر چھوڑیا سنن والے کرنا تو گزر گیا کیا جانے کوئی کہ امام کیا فرما رہے امام مختصر الفاظ نال بیان دینے لوگوں میرا کوئی نہیں رہ گیا میں تنہا رہ گیا میرے پتر مارے گئے میرے برا مارے گئے میرے انصار مارے گئے میرے احباب مارے گئے میں تنہا رہ گیا تے تنہائی دا وقت بھی کوئی بڑا افسوس نہ میرے نال رسول جائے حل من ذاب یذبون حرم رسول اللہ میں مارا وجنا زینب ام کلثوم سکینہ فاطمہ نے بے وارث ہو وجنا کوئی ہے جیڑا آوے رسول زادیہ دی حفاظت کرے کون ہوئے جو جواب دے ہاں حضرت نے وقت ایک نگاہ کی تھی اس خیمے دی طرف جس خیمے دے وچ حضرت فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں حضرت اس خیمے دی طرف ٹر پئے خیمے دے کول آئے اندر جو داخل ہوئے کیا دٹھا ایک چرمی بستر دوتے بیمار زین العابدین چیت لیٹے ہوئے پھپھی زینب خاتون کول موجود ہے جو تیمارداری دی فرائض انجام دے رہی ہے جیویں کہ فرزند دی نگاہ بابے دے چہرے ہوتے پئی فرمایا یا امتا پھپھی سین سنی دینی میں کو اپنے سینے نال لگا لاؤ فین ابن رسول اللہ قد اقبل فرزند رسول آندے پین احترام دے فرائض میں جس حد تک بجا لے آ سکتا بجا لے آوا تاریخ دے مطابق جناب حضرت زینب خاتون نے بیمار دے پشت کو اپنے سینے نال لگایا سہارا دے کے بٹھایا حضرت جناب امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے سلام دیتا جواب سلام ملیا حضرت نے حضرت دی بیماری کے متعلق پوچھنا شروع کیتا بچڑا
کیا حال ہے؟ جواب الحمدللہ دے نال آندا رہ گیا۔ جے ویلے بیمار پرسی ہو چکی، ہن فرزند نے اپنے والد دے کولوں والد دے حالات پوچھنے شروع کی۔ ابا جان تہاڈی تے بنی امیہ دی کیا مکی؟ کیا طے ہویا؟ حضرت فرمایا بچڑا شیطان نے انہوں کو اپنے پنجے دے وچ پھسا لے، میدان کارزار گرم ہو گئے، زمین ساڈے تے انہوں دے خون دے نال تر ہو گئی۔ جیویں جنگ دا تذکرہ آونا ہا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ود کے پوچھا این امی العباس، بابا سائیں میرا چاچا عباس کتے؟ جیویں عباس دا نام آونا ہا، تاریخ لکھ دی ہے زینب خاتون دی نگاہ امام حسین علیہ السلام دے چہرے تے لگ گئی کہ ویکھا آیا اپنے بچڑے کو بچڑے دے چاچے دی موت دی خبر دے دیں یا نہیں دیں۔ معلوم ہوتا ہے وقت تک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک خبریں نہیں دیتی گئیاں ہیں، کیونکہ مریض نو اگر صدمے دی خبر دے مرض دے وچ اضافہ ہو اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بچڑا قد قتلوه اليوم قطعوا یدے علان شت الفرات، بچڑا ملونہ نے تیرے چاچے دے ہاتھ کاپ دیتے، نہر فرات دے کنارے تیرا چاچا اپنے ہاتھ قربان کر کے دنیا دے تو گزر گئے۔ جیویں سننا تاریخ لکھ دیے فبکا علی بکان شدیدہ، امام زین العابدین علیہ السلام دی شدت نال فریاد نے کتی، حتیٰ خوشی علیہ، حتیٰ کہ امام غش کھا گئے۔ اور بابا کولے بیمار کو خبر چاچی دی پہنچی ہے، بیمار خبر سن کے غش کھا گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد جو غش و افاقہ ہویا پوچھنا شروع کیتا این اخی علی، میرا بھرا علی اکبر کتھے؟ این مسلم ابن اوشیا، این زہیر ابن قین؟ ایک کو جو پوچھنا شروع کیتا فرمایا بچڑا زیادہ تکلیف نہ پہ کر، ای ویلے اگر کوئی مرد موجود ہے تو یا تو ہے تو یا میں۔ سارے اپنی باری گزار کے چلے گئے۔ جس ویلے اے سنے حضرت نے تو پھر تاریخ لکھ دی ہے فبکا بکان شدیدہ، امام مظلوم بیمار امام دوبارہ رونے۔ اس تو بعد فرمایا یا پپی زین ایتینی بسیف و عصا، پپی زین میں کو ایک تلوار بھی آن دو، ایک لاٹھی بھی آن دو۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بچڑا تلوار کو کیا کرے سی، لاٹھی کو کیا کرے سی؟ عرض کیتا بابا لاٹھی دے سہارے اٹھ سا تے تلوار دے نال تہاڈی خدمت دے وچ جہاد کرے سا، تہاڈے دشمنوں کو تہاڈے کولوں دفع کرے سا، دور کرے سا۔ اے فرماونا یا امام حسین علیہ السلام نے ود کے امام زین العابدین کو چا گلے نال لگایا، لگا کے فرمایا میرے بچڑا انت اطیب ذریتی و افضل اولادی، میرے بچڑا تو میری ساری اولاد دے وچوں پاکیزہ تر بچڑے، سب دے سردار بچڑے، میرے بچڑا تیرے واسطے اور فرائض، میرے بچڑا اے بیوگان، اے یتیم، اے ویسن، میں دنیا تو کوچ کر ویسا، انہاں دا نگران، انہاں دا محافظ تے ہونا پاسی، انہاں دے اتے ظلم ہو سن، اے تیرے حال تے رو سن، تو انہاں دے حال اتے روے، انہاں کو ڈاڑے نرم الفاظ نال تسلیاں دے وے۔ میرے بچڑا انہاں دے نگہبان تو ہے، تے جہاد نہیں کرنا۔ اس تو بعد حضرت نے اپنی زبان پاکیزہ درفشان دنال الفاظ فرمائے یا زینب، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ تو، یا فاطمہ تو، یا رقیہ تو،
حاضبنی خلیفتی علیکم، اے بھائی زینب خاتون، ام کلثوم، بچڑی سکینہ خاتون، فاطمہ، بہن رقیہ، اج تو بعد میرا نائب اور تہاڈا امام مفترض ہوتا، اے میرا بچڑا امام زین العابدین ہے، اج تو بعد تسا اس دی امامت دے وچ اس دے حکم دے مطابق عمل کرنا ہے۔ پھر فرمایا آخری جملہ، فرمایا بچڑا زین العابدین میرے شیعہ کو چاہ پیغام پہنچاوے، چاہ کے شیعتی قتل ابی غریبا فاندبو، میرا بابا غریب ہو کے مارا گیا، بے وطن ہو کے مارا گیا، میرے شیعہ تہاڈے تے لازم ہے فاندبو، میرے بابے دا وین کر کر کے ماتم کرو، میرا بابا قتل شہیدن فبکو، میرا بابا شہید ہو کے دنیا تو رخصت ہویا، اے میری شیعہ تہاڈے تے لازم ہے میرے بابے دے غم دے وچ رو رو کے اظہار کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔